علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ کنگز پیلیس فنکشن ہال پر سوشل ریفارمز کے ذریعے سے ایک عظیم الشان جلسہ رکھا گیا جس کا عنوان تھا مرد ہو تو ایسا، جو کہ علیم خان فلکی صاحب ایک مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، جس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے الحمدللہ علیم خان فلکی صاحب کے ساتھ۔ بہرحال آج کے پروگرام کی نوعیت یہ تھی، آج کے جو باتوں کی نوعیت یہ تھی کہ ہم کو چاہیے کہ جو جوڑے گھوڑے کی رقم لے کر کے، جہیز لے کر کے جو نکاح کر رہے ہیں، ان نکاحوں کا ہم سب مل کر کے بائیکاٹ کریں، اور جو بڑے بڑے شادی خانوں میں جو 2-4 گھنٹے کے لیے 10-15 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے جو خرچ کر رہے ہیں، ان شادی خانوں کا بھی ہم بائیکاٹ کریں۔ ان نکاحوں کے نام پر جو بےہودگی اور جو بے جا اسراف جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں کہ جو بے جا اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ذرا بھلا بتائیے، شیطان کے بھائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رشتہ؟ شیطان کے بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرا کر صحابہ کرام کے اندر ایک جذبہ بھر دیا، اور ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے یہ کہ نکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ذرا بھلا بتائیے، باجا بجانا، ناچنا، شادی خانہ لینا، لائٹنگاں ڈالنا، ساچک کرنا، جمعہ کرنا، منجے کرنا، دولہے کو پیلے کپڑے پہنانا، جو بیچارہ جو ہے نا موبائل فون کے علاوہ کچھ نہیں اٹھا سکتا اس کے ہاتھ میں تلوار دے دینا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں نبی کی سنت سے ہے نہیں نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب سوچ لینا، میں ان قاضی حضرات سے بھی گزارش کروں گا، ادباً گزارش کروں گا، آپ کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت بلند اور بڑا ہے، آپ لوگ یہ ذمہ داری قبول کریں۔ جو لوگ آپ کے پاس رقہ لے کر کے آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ بھئی جوڑے گھوڑے کی رقم تو نہیں ہے اس کے اندر شامل، سود کی رقم شامل تو نہیں ہے اس کے اندر، لینا دینا تو شامل نہیں ہے اس کے اندر۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داری قاضی حضرات بھی اگر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز تو کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ میں آخر میں امت کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ آپ کے ہاتھ میں، جیسا نے آج کی تقریر میں ولی رحمانی صاحب نے بڑی جامع اور بہترین مدلل باتوں کو رکھ کر دل کو چھو گیا اور آنکھ سے آنسو نکلنے پر مجبور ہو گئے ہم، کہ عورت کے ہاتھ میں بہت بڑی طاقت بتائی گئی ہے۔ تو آپ اٹھیے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریے، یہ عہد کر لیجئے، بیٹی کو بھی جہیز نہیں دوں گی، بیٹے کے لیے بھی جہیز تجویز نہیں کروں گی۔ ایک سوال ہے، جو اثر میں لکھا کر رہے ہیں، جی 12:30 کو دولہا آ رہا جی جی آ رہا اپنی شرکیات کو لے کے چلے جا رہا، جی کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ جو ہے سسٹم جو بھائی نے سوال کیا ہے ابھی کہ اثر میں نکاح ہو رہا ہے اور رات کو 12 بجے دولہا آ رہا ہے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے، اسلام کے خلاف بات ہے، نبی کی سنت کے خلاف بات ہے۔ ایسے نکاحوں کا ہم کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے۔ اثر میں نکاح ہو رہا ہے، النکاح من سنتی ہوا، ایجاب قبول آپ کا ہوا، تو لڑکی آپ کی ہونے والی بیوی تھی، وہ بیوی آپ کی جب بن گئی ہے، پھر اسے چھوڑ کر آپ شادی خانے کے لیے بعد میں آؤ بلکہ نہیں چھوڑ کے جا سکتے، اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر کو لے جانا ضروری ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں غلطی کہ بیوی کے ایجاب قبول ہو جا رہا ہے، نکاح من سنتی بھی ہو جا رہا ہے، پھر بیوی سے بولیں گے تم اپنے گھر کو چلے جاؤ، میں اپنے گھر کو چلے جاتا ہوں، بعد میں آتا ہوں۔ اس کے ذریعے سے ہو یہ رہا ہے کہ شیطان خطرناک گیم کھیل رہا ہے اور 2 4 5 6 مہینے کے بعد طلاق اور خلا کی نوبت آ رہی ہے۔ آپ سے ایک سوال کا رہتا، انڈیا میں اگر لڑکی ہے جی تو فون کے اوپر نکاح ہو جا رہا ہے، جی تو کہاں تک یہ جائز بات ہے؟ دیکھیے شیخ، اس کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اصل میں۔ جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بتایا گیا کہ لڑکی سے بھی ایجاب قبول ہو اور وہ لڑکی سامنے موجود ہو، لڑکے سے بھی ایجاب قبول ہو وہ سامنے موجود ہو۔ اگر کوئی لڑکا سعودی عرب، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ میں رہتا ہے، اس فون کے اوپر نکاح کرایا جا رہا ہے، یہ نکاح جائز نہیں ہے، کچھ بھی بول لیجیے آپ، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیا، یہ نکاح جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک واقعہ تھا، اگر آپ اجازت دے تو 2 منٹ میں سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ میرے پاس ایک آیا تھا، ایسی جو ہے نا فون کے اوپر نکاح ہوا، لڑکی کو سجادہ دے کر بٹھا دیا گیا، لڑکا وہاں سے جو ہے نا ہاں نا کا لفظ اختیار کر کے نکاح من سنتی پہ لڑکا وہاں سے ہاں بول دیا۔ اب وہ لڑکے کے ذہن میں تھا کہ جو لڑکی بتائی گئی ہے بڑی خوبصورت اور حسین ہے، لیکن ہوا یہ کہ وہ امریکہ سے آنے کے بعد اس لڑکی کو جب اس کے پاس وداعی کا موقع آیا تو لڑکا اور لڑکی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کو میں نے فون میں دیکھا تھا۔ لہذا معاملہ کھنڈن منڈن ہو گیا، یہ ادھر چلے گئے وہ ادھر چلے گئے، تو نقصانات کے اندر سے پورے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیا کہ فون پہ طلاق دے دو یا